اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو واہ واہ ہوتی ہے نا، یہ جو پذیرائی ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کی واہ واہ ملتی ہے، کسی بھی شعبے میں مل، اس سے لوگوں کا جو ہے، حالانکہ عالم دین کا جو حیثیت ہے یا مرتبہ ہے، اس میں جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے جذبات کو اگر کنٹرول میں رکھے گا تبھی لوگوں کے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھے گا۔ تو اس کو تو چاہیے کہ وہ وکان بین ذالک قواما، کہ وہ لوگوں کو میانہ روی کی طرف لے کے آئے، ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ان کو سبق دے، درس دے۔ لیکن جب اس کو خود سے اتنی واہ واہ ملتی ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ بھی کہیں اور ہی ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فرط جذبات میں اور شدت جذبات میں اور جوش خطابت میں اور یہ سارا جو ہے واہ واہ کے نتیجے میں ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو عام آدمی کے لیے بھی، اور ہمارے جو دینی بنیادی تقاضے ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہر شخص جو بھی بات کر رہا ہو اس کو اندازہ ہو، اس کو پتا ہو کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اور عام زندگی میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ تو خاص طور پر ایک عالم دین کہلانا والا جو اپنے آپ کو کسی خاص مکتبہ فکر کا نمائندہ قرار دیتا ہے، تو خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، بحث ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی مکتبہ فکر کا نمائندہ قرار دیتا ہے یا وہ دین کا پیغام دیتا ہے، لیکن وہ مکتبہ فکر کی نمائندگی کو دین ہی کا نام دے کر بیان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی دین جو ہے وہ اتنے قسم کے دین نہیں ہے، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ تو بھائی، اگر انٹرپریٹیشن کو انٹرپریٹیشن کی جگہ پر آپ رکھیں، فرائض واجبات عقائد نظریات عقائد جو ہیں فرض و واجب اور عقائد اور یہ ساری چیزیں، ان کو اپنی جگہ پر رکھیں اور فروعات کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک تاریخ کی بات ہے، تاریخی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، واللہ عالم ابھی اس کی کیا سند ہے، تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، پہلی تو بات یہ ہے ان کو اسی طرح سمجھ لینا کہ بالکل وہ عین اسی طرح حق ہے، سچ ہے، جیسے آپ کوئی بالکل عین الیقین کے ساتھ کسی چیز کو سمجھ رہے ہو۔ تاریخ اتنی لمبے عرصے سے کب لکھی گئی، کس نے لکھی، کس چیز پر لکھی، پھر اس کی کتنی کاپیاں ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیسے کیسے ہمارے تک پہنچی، اس میں پہنچتے پہنچتے کہاں تک کس میں اس میں اس دور میں جب وہ لکھی جا رہی تھی کون لکھنے والا تھا، اس کی حکومت کس کی تھی، کون کس طرح کی باتیں لکھوا رہا تھا، ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس کو بالکل ویسے ہی سمجھ لینا یہ ایک عمومی بات ہے، تو یہ بھی جائز رویہ اور درست رویہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ یہ تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات، اب وہ بات اگر تاریخ کی ہے تو اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ بات تاریخ میں ایسے لکھی ہوئی ہے، جو کہ ایک تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جس کی سند جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے کسی بات کو آپ 100% درست تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ سب سے جو ہمارے اکابر ائمہ اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں ان میں یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ بھئی ایسی باتوں پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے تاریخ کی ہے، دوسری وہ جو ہستیاں ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں ایمان کی حالت میں زیارت کی، صحابی کا درجہ پایا، ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا نہیں ہے، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ یہ ہماری اوقات، ہماری حیثیت سے بلند باتیں ہیں کہ ہم ان پر کوئی طعن کریں، کوئی تشنیع کریں یا کسی قسم کا کوئی اس پر اپنا کوئی جائزہ اور کوئی ایسا پیش کریں، تو اس پر خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہی جو بڑے ہیں، ہمارے جو اکابر بزرگان دین ہیں، انہوں نے یہی فرمایا کہ اس پر ان معاملات پر جو صحابہ کے مشاجرات ہیں ان پر خاموشی ہی بہتر ہے۔ اگر ہم اس پر کوئی عقیدہ وضع کر لیتے ہیں تو وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تاریخ کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ
واقعتاً کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لکھا ہوا ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے تو بظاہر یہ درست نہیں ہے۔ اب انہوں نے لکھنے والوں پر بھی وہ جو الفاظ کا استعمال کر لیا ہے، تو یہ اس طرح یہ جائز مناسب بات نہیں ہے۔ ایسی بات کرتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں پتہ ہی نہیں چلتا انسان منہ میں سے کیا نکل رہا ہے، تو اس میں پھر وہ سارا کچھ ہی نکل جاتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا۔ تو اگر ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینے والے، خیر دین کی دعوت دینے والے یا کسی مکتبہ فکر کی دعوت دینے والے، یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آ کر ایک عام آدمی کو اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ ایک عام زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، تاکہ جو الفاظ آپ کے منہ سے نکل گئے وہ پھر آپ کے نہیں رہے، وہ نکل گئے۔ اب اس کا جو اس کے بعد نکلنے کے بعد آپ اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ پھر آپ اگر آپ جذبات میں آ کر کوئی ایسا نیا عقیدہ وضع کر لیتے ہیں، کسی کی توہین اور اس طرح کی کر دیتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو نہ تو کسی عام آدمی کی توہین کرنے کا حق ہے، نہ کوئی نیا عقیدہ وضع کرنے کا حق ہے، نہ کوئی ایسی چیز سے جذبات میں بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے اپنی حیثیت کو، اپنے آپ کو نارمل انسانوں کی طرح پہلے تو بنانے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو بہت محتاط کر رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کے منہ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی ایک تو تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے جو ذہنی آپ کا جو معیار ہے، لیول ہے، اس کی بھی ایک نمائندگی اور وضاحت کرتا ہے۔ لوگوں کی جو پذیرائی ہے یہ معیار نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو بہت زیادہ، آپ کے جو لائک بہت مل گئے ہیں، آپ کے فالوور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، وہ واہ واہ بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ اس بات کا معیار نہیں ہے کہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں۔ بات وہی صحیح ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جو قرآن اور سنت کے مطابق بات دین کے نام پر ہے تو وہ قرآن و سنت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ تو بابا اور پذیرائی تو انسان کو، بہت سارے انسانوں کو دنیا کے بہت سارے کاموں میں ملتی ہے۔ پذیرائی ہونا جو ہے، لوگوں کی واہ واہ ملنا، یہ معیار نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ حق پر ہونے کا معیار قرآن و سنت ہے۔ ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اور ایسے ہی تمام تروائزین اور مقررین اور خطیب حضرات کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں ایک تو یہ سوچو تو لو پھر بولو والا جو فارمولہ ہے، اس کو اپلائی کریں۔ عام زندگی میں بھی اپلائی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے، جن کو لوگ اپنی فالو کرتے ہیں، جن کو کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے، بہت محتاط ہونے کی